انسانی دنیا کی بستیوں سے بہت اوپر، جہاں آسمان کسی مصور کے خواب کی طرح چمکتا تھا اور بادل پروں کی مانند نرمی سے تیرتے تھے، ایک جادوئی سلطنت موجود تھی جسے چاندی کی بادشاہت کہا جاتا تھا۔ ایک معلق پریوں کی بادشاہی جو کرسٹل کے پلوں، چاندنی سے روشن برجوں اور ایسے باغات سے بنی تھی جو زندہ ستاروں کی روشنی سے جگمگاتے تھے۔ اور اسی پرسکون سلطنت میں ایک ننھی پری شہزادی رہتی تھی جس کا نام سارا تھا، ایک ایسی شہزادی جو سب سے مختلف تھی۔ شہزادی سارا کے لمبے، بہتے ہوئے چاندی مائل سنہری بال تھے جو جب بھی چاندنی انہیں چھوتی تو ہلکی سی چمک بکھیر دیتے۔ نرم بنفشی آنکھیں جن میں تجسس اور مہربانی بھری ہوئی تھی، اور ایک پرسکون موجودگی جو حتیٰ کہ بے چین ہوا کو بھی اس کے قریب آ کر تھما دیتی تھی۔ مگر پریوں کی شاہی نسل میں جنم لینے کے باوجود سارا کے دل میں ایک خاموش اداسی تھی، کیونکہ اس کے پر چھوٹے، شفاف اور مدھم روشنی سے چمکتے تھے اور کبھی اتنے مضبوط نہ ہو سکے کہ اسے سلطنت کی دوسری پریوں کی طرح کھلے آسمان میں اڑا سکیں۔ ہر صبح سارا اپنے محل کی بالکونی میں کھڑی ہو کر لامحدود آسمان کو دیکھتی، جہاں دوسری پریوں کے بچے تیرتے، جزیروں کے درمیان آزادی سے اڑتے ہوئے ہنستے کھیلتے تھے، ان کے پر ہوا میں ناچتے ہوئے روشن چمک بکھیرتے، اور اگرچہ سارا ان کے لیے مسکراتی، اس کا دل ایک ایسی تڑپ سے بھر جاتا جسے وہ بیان نہ کر سکتی تھی۔ ایک خواہش کہ ہوا اسے اور اونچا اٹھائے، وہ بغیر خوف کے پرواز کرے اور اپنی سلطنت کی حفاظت اسی طرح کرے جیسے اس کی ماں ملکہ عالیہ کرتی تھیں۔ ملکہ عالیہ سلطنت کی دانا اور باوقار حکمران، شاندار چاندی کے پروں کی مالک تھیں جو قدیم جادو سے جگمگاتے تھے، اور وہ اکثر سارا کو یاد دلاتی کہ جادو اپنے وقت پر کھلتا ہے۔ نرمی سے یہ کہتی کہ پر حوصلے، مہربانی یا تقدیر کی پہچان نہیں ہوتے، مگر سارا یہ سوچنے سے خود کو روک نہ پاتی کہ ستاروں نے اسے اتنا مختلف راستہ کیوں دیا۔ دن گزرتے گئے تو بے چینی کی سرگوشیاں دور دراز طوفان کی مانند میں پھیلنے لگیں، کیونکہ سلطنت کے پار آسمان بے قرار ہو چکے تھے اور ہوائیں اجنبی گونج ساتھ لاتی تھیں۔ اور ایک خاموش شام، جب سارا چاندنی سے بھرے باغ میں اکیلی بیٹھی تھی، جگمگاتے پھولوں اور تیرتی جگنوؤں کے درمیان، اس نے محسوس کیا کہ ہوا اچانک بدل گئی، بالکل ساکن ہو گئی، اور پھر ایک نرم، پراسرار آواز درختوں کے درمیان بہتی ہوئی آئی، اور اس کا نام ایسے پکارا جیسے ایک آہ بھری سرگوشی۔ چوکی ہوئی مگر متجسس، سارا کھڑی ہو گئی، اور پھولوں کی پتیاں اس کے گرد چاندی جیسی گھومتی ہوا میں اٹھنے لگیں، اور ہوا نے قدیم جادو کی سرگوشی کی، چاندی کے پر کی جو خود چاندنی سے تراشے گئے تھے، ایسے پر جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ صرف اس دل کے لیے بیدار ہوتے ہیں جو مطالبہ کرنے کے بجائے سنتا ہو، ایسا دل جو طاقت کے بجائے ہمدردی سے رہنمائی پاتا ہو۔ یہ داستان سارا کے اندر کہیں گہرائی میں کچھ جگا گئی، اور اسی رات وہ شاہی کتب خانے میں چپکے سے داخل ہوئی، جہاں تیرتی ہوئی کتابوں کی بلند الماریاں بھولی بصری دانائی سے چمک رہی تھیں، اور وہاں اسے ایک قدیم کتاب ملی جس میں چاندی کے پر کا ذکر تھا۔ انہیں ایسی نعمت قرار دیا گیا تھا جو طاقت سے حاصل نہیں ہوتی، بلکہ ہمدردی، حوصلے اور یقین سے ملتی ہے، اور جو اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب تاریکی قریب آ جائے اور امید نازک محسوس ہونے لگے۔ جب سارا پڑھ رہی تھی، اس کا دل ہلکی سی چاندی جیسی روشنی سے چمک اٹھا، اور اسے احساس ہوا کہ ہوا کی سرگوشیاں کوئی خواب نہیں تھیں، بلکہ ایک پکار تھیں جو صرف اسی کے لیے تھی۔ مگر اس سے پہلے کہ وہ یہ راز بانٹ پاتی، شاہی کونسل جمع ہوئی تاکہ ملکہ عالیہ کو مون فال پہاڑوں کے قریب حرکت کرتی ایک پرچھائیں کے بارے میں خبردار کرے، ایک دور دراز مقام جہاں قدیم جادو بے چینی سے سو رہا تھا، اور بزرگوں نے ایک آنے والے عدم توازن کو محسوس کیا تو خوف کی لہر پوری سلطنت میں دوڑ گئی۔ اس رات جب سلطنت ستاروں کی چادر تلے سو رہا تھا، سارا معلق سلطنت کے کنارے کھڑی تھی، دور پہاڑوں کی طرف دیکھتی ہوئی
جو چاند کی روشنی میں مدھم چمک رہے تھے۔ اس کے چھوٹے پر نرمی سے کانپ رہے تھے جب ہوا اسے کسی ان دیکھی آغوش کی طرح لپیٹ رہی تھی، اور خاموش عزم کے ساتھ اس نے اپنا ہاتھ دل پر رکھا اور اپنے آپ سے اور اپنی سلطنت سے وعدہ کیا کہ وہ چاندی کے پر کی پکار کا پیچھا کرے گی، اپنی قدر ثابت کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اس جادو کی حفاظت کے لیے جس سے وہ محبت کرتی تھی۔ جیسے ہی چاند اور اونچا ہوا اور ہوا چاندی جیسی روشنی سے جگمگانے لگی، شہزادی سارا نے اپنی تقدیر کی طرف پہلا قدم بڑھایا، ایک ایسے سفر کا آغاز جو پرواز کا نہیں بلکہ ایمان، مہربانی اور اس حوصلے کا تھا کہ جب دنیا سرگوشی کرے تو اسے سنا جائے۔ جب سحر نے سلطنت کے آسمان کو گلابی اور سنہری نرم رنگوں سے سجا دیا، شہزادی سارا نے خاموشی سے اپنے سفر کی تیاری کی، اپنے گرد بادلوں کے ریشم سے بنی ایک ہلکی مسافرانہ چادر لپیٹ لی، جس کے کنارے مدھم سی روشنی سے چمک رہے تھے، جیسے خود آسمان اسے محفوظ رکھنا چاہتا ہو۔ اور اس سے پہلے کہ سلطنت بیدار ہوتی، وہ محل سے دور جاتی ایک تنگ کرسٹل کی پل پر قدم رکھتی ہے۔ اس کے چھوٹے پر بے چینی سے پھڑپھڑا رہے تھے، جبکہ ہوا کسی پرانے دوست کی طرح اسے آگے کی سمت رہنمائی دے رہی تھی۔ اس کے نیچے معلق جزیرے آہستہ آہستہ وسیع کھلے آسمان میں بدلنے لگے، اور پہلی بار سارا نے اس سنسنی خیز خوف کو محسوس کیا جو اپنی جانی پہچانی ہر چیز کو چھوڑنے کے ساتھ آتا ہے، مگر ہر قدم کے ساتھ سرگوشی کرتی ہوا اسے آگے بڑھنے کی ہمت دیتی رہی۔ اسے مون فال پہاڑوں کی طرف لے جاتی ہوئی، جو بادلوں کے نیچے سوتے ہوئے دیووں کی طرح دور چمک رہے تھے۔ جب وہ دھند اور ستاروں کی روشنی کی تہوں سے نیچے اتری، سارا سرگوشیوں کے جنگل میں داخل ہوئی، ایک ایسی جگہ جہاں قدیم درخت اندر سے نرمی سے چمکتے تھے، اور جب بھی ہوا ان کے پتوں سے گزرتی تو وہ گھنٹیوں کی طرح بج اٹھتے۔ اور وہیں اس کی پہلی ملاقات اپنے ساتھی سے ہوئی، ایک ننھا چمکتا ہوا لومڑی جس کا نام سامری تھا، جس کی کھال چاند کی گرد کی طرح جگمگا رہی تھی اور آنکھیں نرم دانائی سے روشن تھیں۔ اور اگرچہ وہ کوئی لفظ نہ بولتا تھا، سارا نے اس کے خیالات کو اپنے ذہن میں روشنی کی گرم چمکوں کی صورت محسوس کیا، جو ہر اس لمحے رہنمائی اور تسلی دیتی تھیں جب شک دل میں سر اٹھاتا۔ بل کھاتے جنگلی راستوں اور چمکتی ندیوں کے اوپر معلق قدمی پتھروں سے گزرتے ہوئے سفر کرتے رہے، اور راستے میں سارا کو ایسے لمحوں کا سامنا ہوا جنہوں نے اس کی طاقت نہیں بلکہ اس کے دل کو آزمایا، جیسے جب اس نے ایک زخمی چمکدار پرندے کو ہمدردی کے لمس سے شفا دی، یا جب اس نے جلدی سے گزر جانے کے بجائے ایک تنہا درختی روح کے غمگین گیت کو صبر سے سنا، اور ہر نیکی کے عمل کے ساتھ اس کے چھوٹے پروں پر ہلکی سی چاندی جیسی چمک پھیلنے لگی، جیسے کوئی ان دیکھی جادوئی قوت آہستہ آہستہ اس کے اندر بیدار ہو رہی ہو۔ جیسے ہی رات ڈھلی، جنگل مزید خاموش ہو گیا اور سائے لمبے ہونے لگے، اور سارا نے دور سے کسی کی موجودگی محسوس کی، ایک رینگتی ہوئی تاریکی جو ہوا کو ٹھنڈا کر دیتی تھی اور پہلے گاتے ہوئے پتوں کو خاموش کر دیتی تھی۔ مگر جب خوف نے اس کے سینے کو جکڑا بھی، اس نے ہوا پر بھروسہ کرنے اور آگے بڑھتے رہنے کا انتخاب کیا، اور ایک ایسی کھلی جگہ تک پہنچی جہاں قدیم پتھریلے ستون زمین سے ابھرے ہوئے تھے، جن پر ایسی علامتیں کندہ تھیں جو خود سلطنت سے بھی پرانی تھیں۔ اس کھلے میدان کے مرکز میں ایک روحانی محافظ کھڑا تھا جسے ایریلس کہا جاتا تھا، ایک بلند و بالا شفاف ہستی جو گھومتی ہوئی روشنی اور دھند سے بنی تھی، جس کی آواز دور کی گرج کی طرح گونجتی تھی۔ جب اس نے سارا کو خبردار کیا کہ آگے کا راستہ قربانی، صبر اور غیر متزلزل یقین کا تقاضا کرے گا، کیونکہ چاندی کے پر کو حاصل نہیں کیا جا سکتا، وہ صرف اسی وقت قبول کیے جاتے ہیں جب دل تیار ہو۔ کانپتے ہوئے بھی سارا نے احترام سے جھک کر سچائی کے ساتھ بات کی،
اپنے خوف کا اعتراف کیا اور یہ بتایا کہ اس کی خواہش طاقت کی نہیں بلکہ دوسروں کی حفاظت کرنے کی صلاحیت کی ہے۔ اور جب وہ بول رہی تھی، محافظ نے خاموشی سے اسے پرکھا، پھر اسے گزرنے کی اجازت دی۔ اس کے راستے کو اعتماد کی ایک چمکتی ہوئی مہر سے نشان زد کیا، جو آہستہ آہستہ ہوا میں مدھم ہو گئی۔ اس کھلے میدان سے آگے زمین مزید کھڑی اور سرد ہو گئی۔ جیسے جیسے مون فال پہاڑ قریب آتے گئے، ان کی چوٹیوں پر چاندی جیسی دھند اور قدیم مون سٹونز تھے، جو دھڑکتے دلوں کی طرح مدھم دھڑک رہے تھے۔ اور جب سارا نے چڑھائی شروع کی، ہوا اور بھی تیز ہو گئی، اس کے گرد کھیلتی ہوئی گھومنے لگی، اسے لمحاتی طور پر زمین سے اوپر اٹھاتی، وزن سے آزاد ہونے کے ایسے پل دیتی جو خوف کے بجائے حیرت سے بھر دیتے تھے۔ مگر جلد ہی تاریکی نے خود کو عدم توازن سے جنم لینے والی سایہ مخلوقات کی صورت ظاہر کیا، بگڑی ہوئی شکلیں جو شک پر پلتی تھیں اور ہر قدم کے ساتھ قریب آتی جاتی تھیں، سرگوشی کرتی ہوئی کہ وہ بہت چھوٹی، بہت کمزور اور بہت مختلف ہے کہ کامیاب ہو سکے۔ اور ایک لمحے کے لیے سارا ڈگمگا گئی، اس کے پر کانپنے لگے جب وہ آوازیں اس کی گہری عدم تحفظ کو دہرانے لگیں۔ لیکن جب سائے قریب آئے، سارا نے آنکھیں بند کی اور خوف کو نہیں بلکہ ہوا کو سنا، اپنی ماں کے الفاظ، اپنی دکھائی ہوئی مہربانی اور سلطنت کے لیے اپنے دل میں بسے ہوئے یقین کو یاد کیا۔ اور اسی لمحے ایک نرم چاندی جیسی روشنی اس کے دل سے پھیل گئی، بغیر طاقت کے استعمال کے سائے کو پیچھے دھکیل دیا، انہیں یقین سے جنم لینے والی روشنی میں تحلیل کر دیا۔ جب رات کا آسمان اس کے اوپر کھل گیا اور ستارے روشن چمکنے لگے، سارا نے محسوس کیا کہ یہ سفر اسے بدل رہا ہے، جسمانی طاقت بڑھا کر نہیں بلکہ اسے بھروسہ، صبر اور حوصلہ سکھا کر۔ اور سامری اس کے ساتھ، اور مون فال پہاڑ اب قریب ہوتے ہوئے وہ نامعلوم کی طرف قدم بڑھاتی ہے، اس حقیقت سے بے خبر کہ چاندی کے پر کا آخری سچ اگلے ہی موڑ کے پار اس کا منتظر ہے، جہاں تقدیر اور انتخاب جلد ایک ہو جائیں گے۔ جب سحر کی پہلی روشنی نے مون فال پہاڑوں کی چوٹیوں کو مدھم چاندی کے رنگ سے چھوا، شہزادی سارا ایک چھپے ہوئے ہموار میدان تک پہنچی، جہاں فضا قدیم جادو سے جھلملا رہی تھی اور ہوا مکمل طور پر ساکن ہو چکی تھی۔ اور وہاں ایک وسیع گول قربان گاہ ظاہر ہوئی، جو مون سٹون سے تراشی گئی تھی، جس کی سطح پر کندہ علامات زندہ دل کی دھڑکن کی طرح نرمی سے دھڑک رہی تھیں، اور اس کے عین مرکز میں شاندار چاندی کے پر معلق تھے، جو پرو سے نہیں بلکہ خالص چاندنی اور ستاروں کی گرد سے بنے گئے تھے، ایک پرسکون مگر طاقتور حرارت بکھیرتے ہوئے، جو سارا کے دل میں خوف کے بجائے حیرت بھر دیتی تھی۔ جیسے ہی وہ قریب بڑھی، ہوا ایک نرم، مانوس سرگوشی کے ساتھ واپس آئی، یہ بتاتے ہوئے کہ چاندی کے پر صرف پرواز عطا کرنے کے لیے نہیں بنائے گئے تھے، بلکہ اس وقت توازن بحال کرنے کے لیے جب خوف اور تاریکی امید کو خاموش کرنے لگیں، اور یہ کہ وہ صرف اسی کے لیے بیدار ہو سکتے ہیں جو یہ سمجھتا ہو کہ حقیقی طاقت ہمدردی، سننے اور بھروسہ کرنے سے جنم لیتی ہے۔ سارا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے جب اسے احساس ہوا کہ اس کا سفر کبھی بھی اس کمی کو پورا کرنے کے بارے میں نہیں تھا جو اس میں تھی، بلکہ اس حقیقت کو دریافت کرنے کے بارے میں تھا کہ وہ پہلے ہی کون ہے۔ اور جب اس نے اپنا دل مکمل طور پر کھول دیا، چاندی کے پر نے جواب دیا، روشنی کی لہروں میں تحلیل ہو کر نرمی سے اس کے گرد لپٹ گئے، اس کے چھوٹے پروں کے ساتھ جڑتے ہوئے، انہیں بدلنے کے بجائے، جس سے وہ پہلے سے زیادہ روشن اور مضبوط ہو گئے، مگر پھر بھی خالصتاً اسی کے اپنے رہے۔ اسی لمحے پہاڑوں کے دور کنارے سے ایک گہرا سایہ ابھرا، ایک بلند قامت وجود کی صورت جسے غمالود پردہ کہا جاتا تھا، شک اور عدم توازن کا مظہر، جو بھولے ہوئے خوف اور ٹوٹے ہوئے اعتماد سے پروان چڑھا تھا۔ اور جیسے ہی وہ آسمان پر پھیلنے لگا، دنیا سے رنگ اور آواز چھیننے لگا۔ سارا نے خوف کو دوبارہ اپنے دل میں محسوس کیا،
मगर वो साबित कदम रही, अपने सफर के हर कदम और रास्ते में छुई गई हर जिंदगी को याद करते हुए। हमला करने के बजाय सारा ने अपने नए मजबूत परों पर फजा में बुलंद होकर परवाज की, जो चांदी जैसी सहर की तरह झिलमिला रहे थे। और उसने तारीकी से नरमी से बात की, उसके दर्द को तस्लीम करते हुए, और मुज़ाहिमत के बजाय रोशनी पेश की। और जैसे ही उसके अल्फाज हुआ में बिखरे, मेहरबानी, शिफा और उम्मीद की यादें उसके दिल से बाहर की तरफ बहने लगी, यहाँ तक कि गमालूद पर्दा बिखर कर बेज़रर धुंध में तहलील हो गया और आसमान एक बार फिर साफ और रोशन हो गया। तवाज़ुन बहाल होने पर चांदी के पर ने एक आखिरी चमक बखेर कर खुद को मुस्तकिल तौर पर सारा के अंदर समो लिया, इस बात की याद दहानी के तौर पर कि वो पहनने के लिए कोई ताज नहीं थे, बल्कि निभाने के लिए एक वादा थे। और जैसे ही हवा ने उसे नरमी से थामा, सारा ने पहली बार आज़ादी से आसमान में परवाज की, महज जोश के साथ नहीं, बल्कि पुरसुकून एतमाद और शुक्रगुजारी के साथ। और सल्तनत की तरफ लौट आई, जब सल्तनत एक नई रोशनी से भरे आसमान के साथ बेदार हो रही थी। परियां हैरत से जमा हो गईं, जब सारा नरमी से नीचे उतरी। उसके पर हल्की रोशनी से चमक रहे थे, मुख्तलिफ मगर खूबसूरत। और मलिका आलिया आंसुओं भरी आंखों के साथ आगे बढ़ीं, फख्र से अपनी बेटी को गले लगाया, और आखिरकार ये समझ गईं कि सारा का रास्ता हमेशा ही सल्तनत को एक ज्यादा नर्म मुस्तकबिल की तरफ ले जाने के लिए मुकर्रर था। आने वाले दिनों में सल्तनत पहले से कहीं ज्यादा फलने फूलने लगा, उसके आसमान ज्यादा रोशन, उसका जादू ज्यादा मुतवाज़िन, और उसके लोग एक ऐसी शहजादी से मुतासिर जो अमल से पहले सुनती थी। और सारा ना सिर्फ एक परी के तौर पर, बल्कि तवाज़ुन की मुहाफ़िज़ के तौर पर भी परवान चढ़ी, दूसरों को ये सिखाते हुए कि मुख्तलिफ होना कमज़ोरी नहीं, बल्कि एक तोहफ़ा है जो दुनिया को नए अंदाज में ढालने के लिए दिया जाता है। और यूं शहजादी सारा और चांदी के पर की कहानी हवा में बहने वाली एक लोरी बन गई, जो हर सुनने वाले को ये याद दिलाती थी कि हत्ता के सबसे खामोश दिल भी आसमान बदल सकता है, और ये कि कभी कभी वो पर जिन्हें हम ढूंढते हैं पहले ही हमारे अंदर हमारा इंतजार कर रहे होते हैं, उड़ान भरने के लिए तैयार, बस उस लम्हे के मुंतज़िर जब हम सुनना सीख लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।